السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اگلی صف کی اہمیت اور مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں۔ اگر ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے، مسجد میں ہم نہیں پڑھ پاتے، تو گھر میں ہم عہد کر لیں کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ۔ نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ مرد عورت کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے، یہ دونوں الگ الگ صف میں کھڑے ہوں گے۔ مرد نماز پڑھائے، بعد میں اس کے پیچھے اس کے بچے یا دوسرے مرد کھڑے ہوں اور ان کے پیچھے عورتیں۔ اگر عورتیں بھی گھر میں نماز پڑھنا چاہیں جماعت سے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک، اگر دو عورتیں ہیں تو ایک امامت کر لے، دوسری سیدھے ہاتھ پر کھڑی ہو جائے اور تیسرے نمبر کی۔ تو ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی اپنے اندر کوشش کریں کہ ہم اس کام کو کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی پہلی دلیل کی طرف۔ اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے بارے میں اور پہلی صف کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں کو پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے۔ اگر لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے، یعنی کہ مسجد میں آنے کا، کیونکہ مسجد میں ہی نماز ہو رہی تھی نا وہاں پر، تو پتہ چل جائے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا، تو وہ گھسیٹتے ہوئے بھی اگر آ سکتے تو وہ آ کر نماز پڑھتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کے بارے میں بیان کیا کہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہے۔ اس کی فضیلت اگر ہم جان لیں گے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کی اہمیت کے بارے میں کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، اور پھر انہوں نے آگے الگ الگ طریقے سے ترغیب دلائی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دلیل کی طرف کہ ایک کوئی شخص تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اگلی صف میں، تو کسی نے انہیں پیچھے کی صف میں گھسیٹ کے کھڑا کر دیا۔ پھر ان کا توجہ ہی ہٹ گئی نماز سے، اور وہ یہی بات سوچتے رہے، اور انہیں غصہ بھی آ جاتا ہے جب اگلی صف سے پیچھے کھینچا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ کس نے کھینچا ہے، تو وہ ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے انہیں بتایا کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ اگلی صف میں کھڑے ہوئے کرتے تھے جو سمجھدار تھے، بڑی عمر والے تھے۔ اور اس میں ایک بات اور آپ کو یاد دلا دوں کہ امام کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہو جو کہ نماز پڑھا سکتا ہو۔ اکثر اس طرح کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو نماز پڑھا نہیں سکتے، تو ذرا سا خیال رکھیں اور وہ اس میں دوری اختیار رکھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایسا شخص وہاں کھڑا ہو جو نماز پڑھا سکے، اور جو ایسا شخص ہو وہ اس کو خود آگے آ کے کھڑا ہونا چاہیے اور جلدی آنا چاہیے۔ اب اس وجہ سے وہ اپنا پرائرٹی نہ سمجھ لیں کہ مجھے تو اگلی صف خالی ملے گی کیونکہ میں ہی پڑھا سکتا ہوں یہاں پہ نماز، تو یہ بھی نہ کریں، خود سے پہلے آئیں۔ اس کے آگے اب ہم ایک اور مسئلہ جو کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے سیدھے پیر کا انگوٹھا جگہ پہ سے نہیں ہٹانا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو حدیث رکھ دیتا ہوں، تو اس سے یہ مسئلہ بھی صاف ہو جائے گا کہ ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے الٹے ہاتھ کی طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا کر لیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور صحابی آ گئے جو ان کے الٹے ہاتھ کی طرف پھر کھڑے ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکڑا اور اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹایا تب بھی دونوں کے انگوٹھے ہٹ گئے، اور ان دونوں کو جب پیچھے کیا تو دونوں کے انگوٹھے ہٹ گئے۔ تو اسی مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ صحابی رسول کو پکڑ کے کرا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جس پر شریعت اتری تھی، تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہٹا سکتے ہیں، اور انگوٹھا ہٹ جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طریقے سے پڑھی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانب ایک مرد کو کھڑا کیا اور اپنے پیچھے ایک عورت کو۔ اگر 3 لوگ ہیں تو امام کھڑا ہوگا، اس کے سیدھے ہاتھ پر اس کا مقتدی مرد کھڑا ہوگا، اور اس کے پیچھے امام کے پیچھے عورت کھڑی ہوگی۔
اس سے یہ جواز بھی نکل جائے گا کہ اگر گھر میں 2 میاں بیوی ہیں تو میاں امامت کرائے گا اور بیوی امام اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہوگی، یا 2 بھائی بہن ہیں تو وہ اس طرح سے جماعت پڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی دلیل کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، تو 2 لوگوں نے نماز پڑھی، تو وہ دونوں تو پیچھے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کے پیچھے کھڑی ہوئیں ان کی ماں جو کہ عورت تھیں، یعنی کہ اگر 4 لوگ ہیں تو ایک آدمی امامت کرے گا، 2 مرد اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، اور ایک جو عورت ہے اس میں وہ ان مردوں کے پیچھے کھڑی ہوگی، عورت اور مرد ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی دلیل کی طرف کہ اکیلے شخص کی پیچھے کھڑے ہو کر نماز ہی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹانے کا حکم دیا کہ نماز لوٹاؤ، اپنی دوبارہ سے پڑھو۔ اس کی دلیل میں 3-4 حدیثیں آپ کو اس میں یہیں پہ دکھاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ سے بات کلیئر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے والی جو دلیل تھی سنن ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہے 1004، اس میں بھی وہی ذکر ہے۔ پھر ہم لاسٹ میں آتے ہیں کہ صف میں کھڑا ہونا کیسے ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے، یا 4 لوگ 5 لوگ جیسے بھی صف بن رہی ہے اس طرح سے کیسے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاندھے سے کاندھا ملانا ہے اور قدم سے قدم، اس نیچے جے پی جی کی فوٹوگراف میں آپ کو وہ دکھ رہے ہوں گے قدم، کہ وہ کس طریقے سے قدم ہے یہاں پر۔ تو پہلے میں آپ کو حدیث کی طرف دکھا دیتا ہوں، اس کے الفاظ آپ دیکھ لیجیے، حدیث کا نمبر بھی نوٹ کر لیجیے، صحیح بخاری کی ہے 725، اور اس میں کھڑے ہونے کا جماعت میں طریقہ کہ ان کی کندھے بھی اوپر ملے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر، اور ان کے سب کے پاؤں بھی ملے ہوئے ہیں، اور امام کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یعنی کہ 2 لوگ ہیں تو امام کے ساتھ مقتدی پیچھے کھڑا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، ورنہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم نہیں ملیں گے۔ تو امام کے ساتھ بھی اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو امام کے کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم ملانا ہے، یعنی کہ برابر کھڑے ہونا ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے نکال رکھا ہے ایک طریقہ کہ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، بھائی وہ جواز بھی تو بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ وہ کہاں سے آپ نے نکالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس میں ہم نے بات کافی حد تک کور کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔